اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک سوال ریکارڈ کیا ہے، آپ اس کو پہلے پڑھ کے سنائیے۔ جعلہ اور خلقہ کے لیے تقی بھائی نے مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی اور میں آپ کی لائبریری سے جاننا چاہتا ہوں۔ الفاظ تو میں نے دیکھ لیے، کون سا لفظ کتنے مرتبہ آیا ہے۔ 261 ٹائمز 262 کچھ ہے اور وہ 300 کچھ چلر ہے۔ ذرا اس کی تفصیل آپ کے انداز میں ریپیٹ کر کے سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمان صاحب، آپ کے اس اہم موضوع پر تحقیق اور سوال کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے درخواست کے مطابق خلق، خلقہ اور جعل، جعلہ کے مابین فرق اور ان کے مفہوم کو ایک بیان کی صورت میں مرتب کیا گیا ہے تاکہ آپ اسے ریکارڈ کر سکیں۔ موضوع: خلق اور جعل میں لسانی اور قرآنی فرق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی حکمت کلامی کے دو انتہائی اہم الفاظ خلق اور جعل کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں یا ان کے استعمال میں کوئی گہرا فرق پوشیدہ ہے؟ 1. خلق، خلقہ کا مفہوم لسانی اعتبار سے خلق کا بنیادی معنی کسی چیز کو پہلی بار عدم سے وجود میں لانا، اسے ایک خاص انداز اور پیمانے کے ساتھ تخلیق کرنا ہے۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ خلق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد عموماً کسی چیز کی اصل تخلیق، اس کی ساخت اور اس کا وجود میں آنا ہوتا ہے۔ کیا یہ مستقل ہے؟ آپ کا یہ سوچنا درست ہے کہ خلق اس تخلیق کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنی نوعیت میں بنیادی ہے۔ یہ وہ تخلیقی عمل ہے جس میں اللہ نے کائنات کے اجزاء کو ایک خاص نظام کے تحت ترتیب دیا ہے۔ یہ عمل ابتدا اور اصل کو ظاہر کرتا ہے۔ 2. جعل، جعل کا مفہوم۔ اس کے برعکس جعل کا مادہ جیم آن لم عربی زبان میں بنانے، رکھنے، قرار دینے یا شامل کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ جعل کا عمل اکثر خلق کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تبدیلی اور تطبیق۔ جعل کا مفہوم اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص جگہ پر قرار دیا گیا ہو یا کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں شامل کر دیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر، اگر خلق تخلیق کی بنیاد ہے تو جعل اس تخلیق کو استعمال کے قابل بنانا، اسے کسی خاص منصب پر فائز کرنا یا اسے کسی نظام کا حصہ بنا دینا ہے۔ لہٰذا جعل میں حالات کے مطابق تبدیلی، درجہ بندی اور تقرری کا مفہوم زیادہ واضح ہوتا ہے۔ 3. خلاصہ فرق۔ خلق تخلیق کا ابتدائی، بنیادی اور وجود بخشنے والا عمل ہے۔ To create from nothing to originate۔ جعل کسی چیز کو ایک خاص حالت میں قرار دینا، تبدیل کرنا یا کسی مقصد کے لیے مقرر کرنا ہے۔ To make، to place، to designate، to render۔ آپ کا یہ خیال کہ جعل میں کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں شامل کرنے یا اس کی حالت میں تبدیلی کے امکانات موجود ہوتے ہیں، لسانی اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بہت موزوں ہے۔ جہاں خلق وجود دینے کا نام ہے، وہیں جعل اس وجود کو ایک خاص حیثیت یا کردار دینے کا نام ہے۔ امید ہے کہ یہ وضاحت آپ کی تحقیق میں معاون ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ شکریہ۔ وضاحتی نوٹ: یہ بیان آپ کے فراہم کردہ لغوی دائرہ کار اور آپ کے مطالعہ کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ آپ کی تحقیق کا یہ رخ کہ خلق بنیادی تخلیق ہے اور جعل اس میں ترتیب یا شمولیت کا عمل ہے، قرآن کریم میں ان الفاظ کے استعمال کے سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ ڈیٹیل تو میرے پاس ہے الحمدللہ، ہماری اپنی قرآنی ڈکشنری کے حساب سے، اور آپ کی ریسرچ میں بھی بالکل وہی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کی یہ محنت اور ہماری یہ تحقیق آگے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔